کرکٹ دیوانوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم نے PSL 11 کی تینوں پلے آف میچز میں شائقین کو آنے کی اجازت دے دی۔ کراچی میں ہونے والے PSL کوالیفائر کے لیے کل شائقین کا داخلہ مفت ہونے کا امکان۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں دلچسپ اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور کرکٹ کا انتظار ہے، چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا شائقین اسٹیڈیم آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ امریکی صدر آج ایران کی تجاویز کا جائزہ لیں گے۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ٹیم کے ساتھ ایران جنگ پر اہم اجلاس کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات تعطل کا شکار ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے بات اب ٹیلی فون پر ہوگی۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز بھجوائی، ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش۔ ناکہ بندی کے خاتمے سے پہلے جوہری مذاکرات سے انکار۔ ایکزیوس کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان میں نئی تجویز سے متعلق بات چیت کی۔ ایرانی تجویز کا مقصد جوہری معاملے پر ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، مختلف امور پر بات چیت۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمت اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ امید ہے ایرانی قوم مشکل دور پر قابو پا لے گی اور امن قائم ہوگا۔ یہ بھی کہا گزشتہ ہفتے انہیں ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام ملا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سینٹ پیٹرز برگ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور بات چیت کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ پاکستان اور عمان سے ملاقات میں ماضی کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایران کے ساتھ تعلقات اب پہلے جیسے نہیں، نئے سرے سے جائزہ لیا جائے گا۔ خلیجی ملکوں کے خلاف ایرانی جارحیت سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یہ وقتی رد عمل نہیں تھا، اس کی شدت توقعات سے زیادہ تھی۔ صدر متحدہ عرب امارات کے مشیر ڈاکٹر انور قرخاش کہتے ہیں خلیجی ملکوں نے اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی۔ ایرانی حملوں نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جس کو بحال ہونے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ کویت میں امریکی بیس کو میزائل نہیں بلکہ ایرانی پائلٹ نے F-5 طیارے سے نشانہ بنایا۔ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے باوجود ایرانی طیارہ حملہ کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ، NBC نیوز کے مطابق حملے میں گودام، ہینگرز اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حملے کو جدید جنگی تاریخ میں نایاب فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق متعدد امریکی اڈوں پر بیک وقت حملے کیے گئے تھے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ میزائلوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیس کا دفاع نہیں کیا جا سکا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے مہنگائی پر کنٹرول کے لیے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 7 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ 17 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام نے کہا موجودہ حالات میں شرح سود میں اضافہ کاروبار کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کے لیے شرح سود میں کمی ضروری تھی۔ مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے، شرح سود بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی، قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان۔ ملازمین کو تنخواہوں پینشن کی ادائیگی کے لیے PIA ہولڈنگ کمپنی کے لیے 6 ارب روپے کی منظوری۔ سیمنٹ کی قیمت میں ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کا حصہ 38% تک پہنچ گیا۔ مسابقتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کوئلے کی درآمد پر اجارہ داری لاگت میں اضافے کا بڑا سبب بن رہی ہے۔ سیمنٹ کی پیداواری صلاحیت دگنی مگر استعمال صرف 53% رہ گیا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر میں اصلاحات نہ ہوئی تو تعمیراتی لاگت مزید بڑھے گی۔ جنوبی وزیرستان میں افغانستان سے فتنہ خوارج کی در اندازی کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔
انگور اڈا زلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی پر پاک فوج کی بر وقت بھرپور جوابی کارروائی. کئی افغان پوسٹیں تباہ. دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا. فائرنگ کے باعث 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی. وان اسپتال منتقل کر دیا گیا. آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے. اہل علاقہ کا پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کو خراج تحسین. کہا قوم کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرت پر فخر ہے. پاکستان نے افغان یونیورسٹی پر کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا. سیکیورٹی ذرائع نے بھارتی گودی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا مسترد کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی گودی میڈیا ریپبلک ٹی وی کی جانب سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے. پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی کے پیچھے بھارت کا مکروہ کردار بے نقاب ہو گیا. بھارتی صحافیوں نے پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا. بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے بھارتی صحافی آدتیہ راج کول نے انکشاف کیا کہ دہلی کے لال قلعہ دھماکے کے 24 گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خودکش دھماکہ ہوا. خودکش دھماکہ کس نے کرایا سب سمجھ سکتے ہیں. بھارتی صحافی نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہماری پہچان کچھ بھی ہو سکتی ہے. بھارتی ریٹائرڈ کرنل راجیش پوار نے بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. راجیش پاور نے کہا فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج دونوں دہشت گرد تنظیموں کو بھارت ہتھیار دے رہا ہے. وائٹ ہاؤس نمائندوں کے ڈنر میں فائرنگ کی تحقیقات. ابتدائی تفتیش کے مطابق حملہ آور کول ٹامس ایلن ممکنہ طور پر امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. بی بی سی کے مطابق ملزم پر آج ہی فرد جرم عائد کی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں فائرنگ کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے اس وقت محسوس کیا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہوئی. اہلکاروں نے فوری طور پر مجھے حفاظتی حصار میں لیا. اہلکاروں کے کہنے پر میں اور خاتون اول زمین پر بیٹھ گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ حملہ آور کا ٹارگٹ میں ہی تھا. اس صورتحال میں خاتون اول بہادر دکھائی دی. وہ مضبوط ہے. حملہ آور بیمار ذہن کا حامل ہے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے. مزید 14 افراد شہید اور 37 زخمی. صہیونی فوج کی کارروائیوں میں مکان، سڑکوں اور زیتون کے باغات کو نقصان پہنچا. بیبل میں 16 پینلز تباہ کر دیے گئے. حزب اللہ نے زخمی اسرائیلی فوجی کو منتقل کرنے والے اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی. ڈرون ہیلی کاپٹر سے کچھ دور گرا. حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات مسترد کر دیے. مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان. حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے حزب اللہ غیر مسلح نہیں ہوگی اور ملک کا دفاع جاری رکھے گی. کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر دیا کہ الیکٹرک کی نئی انتظامیہ بھی شہر میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکام. لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی مرمت کے نام پر 3 سے 5 گھنٹے بجلی بند. کئی علاقوں میں ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جا رہی ہے. اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، ملیر، کورنگی، نیو کراچی میں 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا. شہری اذیت سے دوچار. ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت بڑھ گئی. جیکب آباد قمبر میں درجہ حرارت 46، دادو سکھر میں 45، ساڑکانہ میں 44 ڈگری پر جا پہنچا. لاہور، فیصل آباد، رحیم یار خان، ساہیوال میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. مئی کے آغاز میں ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی. کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کا امکان. تمام ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے، دھوپ سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کی ہدایت. کوئٹہ والوں کے لیے وفاقی حکومت کا تحفہ. 14 اگست کو پیپلز ٹرین کا افتتاح کیا جائے گا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں اس وقت بڑا مسئلہ ریلوے ٹریک کا ہے. بہتری پر خصوصی توجہ ہے. لاہور سے راولپنڈی کے درمیان نئے ٹریک پر کام جاری ہے. سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے 20 منٹ رہ جائے گا. روہڑی ٹریک پر کام ستمبر تک مکمل ہوگا.
صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کا دورہ، پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر آصف زرداری نے شعبہ امراض قلب میں نمایاں خدمات انجام دینے پر پروفیسر پان زیان کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ صدر زرداری کا کہنا تھا پروفیسر پان کی کاوشوں سے پاکستان کے شعبہ صحت کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے خلاف شکایت کا نوٹس لے لیا۔ متعلقہ حکام کو SNGPL کی جانب سے ٹینڈرز میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کی تحقیقات کی ہدایت، کہا شکایت کی شفاف تحقیقات کی جائیں، شکایت کی تصدیق ہو تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، گرین بیلٹ پر قائم FC کیمپ آفس مسمار، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب FC کیمپ آفس گرا دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ مسمار کیا جا رہا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ سرکاری یا نجی ادارے کو قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا تجاوزات کا خاتمہ ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈکشنری میں ہوگا اور کریں گے جیسے الفاظ نہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے افتتاح کر دو بعد میں لوگ ڈھونڈتے رہیں منصوبہ کہاں گیا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت 160 ارب روپے کی زمین لیز پر دی جا رہی ہے۔ فی ایکڑ 50,000 روپے گرانٹ بھی دی جائے گی۔ زمین پر گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم شدہ دفعات بحال کر دی۔ شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے، پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار بحال کر دیا۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دی۔ چین کی وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ کی مذمت، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا چین ہر قسم کے غیر قانونی اور پرتشدد اقدامات کا مخالف ہے۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ کے واقعے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے والے انسانیت کا پرامن مستقبل چھین رہے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کہتے ہیں جوہری توانائی کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور دانش مندی سے ہونا چاہیے۔ سانحہ چرنوبل آج بھی انسانیت کے اجتماعی شعور پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ یہ جدید طاقتور ٹیکنالوجی کے خطرات کی یاد دہانی ہے۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں چور موجود ہیں جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنگوں کو ہوا دیتے ہیں، وسائل کو لوٹتے اور برائی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سب پرامن مستقبل چھین لیتے ہیں۔ خلیج عدن میں اغوا کیے گئے جہاز پر پاکستانی عملہ لاوارث نہیں، مشکل کی گھڑی میں یرغمالیوں اور اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا ہے اس وقت بنیادی کوشش تمام عملے کی بحفاظت واپسی ہے۔ غم سے نڈھال اہل خانہ کا کہنا تھا امید ہے ریاست جلد اچھی خبر سنائے گی۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ، قیمت 4,93,962 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 686 روپے بڑھ کر 4,23,492 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں $8 اضافے سے فی اون سونا 4,716 ڈالر کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت 8,049 روپے برقرار۔